السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ قادیانیت کیا ہے؟ قادیانیت اور مرزائیت میں کیا فرق ہے؟ احمدیت کسے کہتے ہیں؟ قادیانیوں کے وہ کون سے 8 فرقے ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے؟ کیا قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھنا اسلام میں جائز ہے؟ اصلی نبی علیہ السلام اور جھوٹے کذاب نقلی نبی میں کیا فرق ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ایک لحاظ سے اس خطرناک فتنے کے خلاف جہاد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیوں کے متعلق حیران کن معلومات فراہم کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کذاب بھارتی صوبہ پنجاب، ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا۔ 6-7 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ چند فارسی کتب بھی پڑھیں مگر تفسیر، فقہ اور دوسرے دینی علوم سے قطعاً محروم رہا۔ والد نے طب کی تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کی مگر یہ اس میدان میں بھی آگے نہ بڑھ سکا اور نتیجتاً نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان بن گیا۔ سیالکوٹ میں ملازمت کے امتحان میں بیٹھا مگر ناکام رہا۔ پھر قادیان کا رخ کیا اور قانون کے چند نکات سے واقفیت حاصل کی۔ والد کے اثر و رسوخ پر وکیل بن گیا اور کچہریوں کی خاک جھاڑتا رہا اور اپنی خاندانی مقدمات بھی ہارتا رہا۔ بٹالہ کے گرد و نواح میں بزرگان دین کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے منہ میں رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب مولوی محمد حسین احمد سعید بٹالوی دینی تعلیم مکمل کر کے بٹالہ آئے۔ خبر ملتے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر اسلامی ادیان کے رد میں کتاب لکھنے کا مشورہ طلب کیا۔ مولوی محمد حسین نے کہا، یہ مبارک خیال ہے کہ کتاب کی اشاعت کے لیے، لیکن سرمایہ کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ مگر مولوی صاحب نے اس کو لاہور آنے کا مشورہ دے کر اس کی یہ مشکل حل کر دی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں سے پورے ملک کی فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسلام کے خلاف ورزہ سرائی عروج پر تھی۔ غلام احمد قادیانی مولوی محمد حسین کے پاس مسجد چینیہ لاہور میں رہائش اس نے اختیار کی اور مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس دوران گاہے بگاہے اس کے ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب مسالک کے لوگوں سے بھی مدبھیڑ ہونے لگی اور اس نے اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب مرزا قادیانی نے ان باعث و مباحثوں سے نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھا، ملہم مستجاب دعوات ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا۔ شہرت تو پہلے سے تھی، اب اہل حاجات کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ لالا شرمت رائے، لالا ملا واحل، یہ 2 ہندو اس کے مشیر خاص اور حاشیہ نشین تھے۔ خوشامدیوں اور مداح سراہوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ براہین احمدیہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ 364 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا تھا۔ اس اعلان پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرزا اسلام کی تائید میں مسلمانوں کا غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ براہین احمدیہ میں قادیانی نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا کہ آریوں عیسائیوں کے دلوں میں بھی اسلام کے خلاف نفرت اور عناد میں اضافہ ہو گیا۔ پنڈت لیک رام نے تکذیب براہین احمدیہ کے نام سے جواب بھی شائع کیا جو تشنام، درازی اور بدگوئی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس بدبخت نے انبیاء اور رسول کی اس قدر توہین کی کہ شاید پہلے ایسا نہ ہوا ہو اور اس سب کا ذمہ دار مرزا قادیانی ہی قرار پایا۔ مگر مرزا اور اس کے حواریوں کے نزدیک براہین احمدیہ کامیاب ترین کتاب رہی۔ اسی دوران امرتسر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دوست حکیم محمد شریف نے اس کو مجدد ہونے کے دعوے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مرزا نے مجددیت کے ڈھنڈورے کو پیٹنا شروع کر دیا اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں لٹریچر بھجوانے شروع کر دیے۔ مگر مرزا تجدید کا یہ اثر کا یہ کمال ہوا کہ 20,000 دعوت اشتہار کی ترسیل کے باوجود ایک بھی غیر مسلم اس کا ہم نوا نہ بنا۔ علماء لدھیانیہ
میں ممتاز حیثیت کے حامل مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل تینوں حقیقی بھائیوں نے کہیں سے کتاب براہین احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا۔ اس میں الحاد اور زندیقہ کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ ملحد اور زندیق ہے، اور مرزا کی تکفیر کا دعویٰ یعنی اس کے کافر ہونے کا دعویٰ جاری کر دیا، فتویٰ جاری کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں علماء حرمین شریفین کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔ جب تکفیری فتووں کے بعد مرزا قادیانی کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیح ہونے کا اعلان، اس کی پھر منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کی آمد ثانی سے انکار کیا، حالانکہ اپنی ہی کتاب کے صفحہ نمبر اگر 894 میں ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ پھر اس بدبخت نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں۔ علماء حق کی جانب سے اس کے اس دعوے کی بھی بھرپور نفی کی گئی، مگر پادریوں کی جانب سے خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اور آخرکار اس نے 1890 میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی پیشگوئی کی تھی وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہر طرف سے معجزات مسیح میں سے کوئی ایک معجزہ دکھانے کا مطالبہ بڑھنا لگا اور وہ مطالبات بڑھنے لگے تو اس زندیق نے معجزات مسیح کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ 1892 میں اس نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایک اور جھوٹا دعویٰ، مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن مربی مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دعووں کے پول کھولنے لگے۔ اسی دوران حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو مناظرے کی دعوت دے دی، اور جب بے حد مصروفیت کے باوجود حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو یہ بھاگ کھڑا ہوا اور پروپیگنڈا الٹا پیر صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ سال 1901 میں مرزا کذاب غلام احمد قادیانی لعین، غیر تشریعی نبی اور پھر اصلی نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خداوندی عالم کا شکار ہوا اور ہیضم میں مبتلا ہو کر لاہور میں پخانے کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی سے ہلاک ہو گیا۔ یہ نقلی نبی کی موت ہے جو انتہائی رسوائی اور ذلت سے ہوئی، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش کتنی بابرکت اور ان کی وفات جنت اور ابھی بھی جنت میں ہے، قیامت تک یہیں آرام فرما رہیں گے، اور روز محشر انشاءاللہ اسی جنت یعنی ریاض الجنہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ قادیانت کے دوسرے امام اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ناجائز بیٹے مرزا بشیر الدین نے 1910 میں قادیانیوں کے دوسرے مختصر گروپ لاہوری پارٹی کے خلاف سے حقیقت النبوت کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے 50 صفحات صرف اس لیے سیاہ کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسی قسم کے نبی تھے جس قسم کے نبی پہلے آتے رہے، اور اگلے نبیوں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نہیں ہیں، اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں۔ اس کتاب میں مرزا کی نبوت پر 30 دلیلیں دیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا نے خود اپنے کو نبی اور رسول کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ کچھ خدائی الہامات بھی گھڑے۔ اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے ان الہامات کو اپنے باپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ان من گھڑت الہامات میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ انتہائی جھوٹا اور بہت شریر ہے، میں رسول کے ساتھ قائم ہوں اور ملامت کرنے والوں کو ملامت کرتا ہوں۔ میں نے نیند میں خود کو ہو بہو اللہ دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی جھوٹی باتیں، اس طرح اس بدبخت کذاب نے خدا کا بیٹا بھی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ کرسچن اتار اور درجنوں جھوٹے دعوے کیے، اور آج بھی اس کے پیروکار 8 بڑے فرقے بنا کر دنیا بھر میں اس کی جھوٹی تعلیم کو عام کرنے اور ارتدادی سرگرمیوں میں مصروف کار ہیں۔
اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کے 8 بڑے بڑے فرقے کون سے ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جو مختلف شکلوں میں مختلف لبادے اوڑھ کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کے دعوے آج بھی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فرقہ سبز احمدیت، اس کا بانی ہے اور سربراہ مرزا رفیع احمد۔ دوسرا فرقہ احمدیہ کے نام سے ہے، اس کا بانی اور سربراہ مرزا مسرور احمد۔ یہ لعنتی مسلمانوں کا موجودہ خلیفہ بنا ہوا ہے اور اس کے تانے بانے غلام احمد قادیانی سے ملتے ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزائیت کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا یہی لعنتی ہے۔ تیسرا فرقہ جو ان کا ہے وہ اصلاح پسند ہے، اس کا بانی ہے سربراہ ہے لعین عبدالغفار جمبا۔ اور چوتھا فرقہ لاہوری گروپ کے نام سے ہے، اس کا بانی اور سربراہ محمد علی ہے۔ پانچواں صحیح الاسلام کے نام سے ہے، اس کا بانی اور سربراہ منیر عظیم کے نام سے ہے۔ چھٹا المسلمین فرقہ ہے، اس کا بانی اور سربراہ ظفر اللہ ڈومن۔ اور ساتواں فرقہ حقیقی کے نام سے ہے، جس کا بانی اور سربراہ ناصر مدنی کے نام سے ہے۔ آٹھواں انوار الاسلام، اس کا بانی اور سربراہ الحاجی جبرائیل ہے۔ یہ تمام فرقے احمدیت کا پرچار پوری دنیا میں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کچھ اختلافات ضرور ہیں، مگر یہ سب انتہائی لعین، زندیق اور جھوٹے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعوے کو پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان سب سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ان سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو عقل سلیم کے ساتھ ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی شرانگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں جھوٹے مدعیان نبوت کے قتل اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کے احکامات جاری کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ترجیحی بنیادوں پر ان بدبختوں کا خاتمہ کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی ہر دور میں اس طرح کے لوگ سامنے آئے اور انجام بد سے دوچار ہوئے۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران عالم اسلام کی جانب سے ان جھوٹے نبیوں کے خلاف حکومتی سطح پر کوئی حکومت واضح اقدامات نہیں کر رہی اور نظر نہیں آ رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اثر و رسوخ اس وقت دنیا بھر کے کم و بیش 8 ممالک میں بہت مضبوط تر ہے، بالخصوص جنوبی ایشیا، پاکستان اور بھارت کے مسلمان اس کے مرتد مریدوں کے نشانے پر ہیں۔ قادیانی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی رکھنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے پاک وجود کو بچانے کے لیے ان شیطانوں اور کذابوں کا خاتمہ کیا جائے اور خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات کی پیروی کرتے ہوئے سخت سے سخت فیصلے کیے جانے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔